بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، ابتدا میں پاکستان میں گورنر راج تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی و گورنر جنرل تھے۔ پاکستان میں 4 گورنر جنرل گزرے، دیگر خواجہ ناظم الدین، ملک غلام محمد اور سکندر مرزا تھے۔ پاکستان کے ان گزرے 75 برسوں میں مملکت خدا داد پاکستان کے سکندر مرزا سے ڈاکٹر عارف علوی تک 13 صدر صاحبان ہوئے اور لیاقت علی خان سے میاں شہباز شریف تک 23 وزیر اعظم۔ چودھری شجاعت کے علاوہ 7 نگران وزیر اعظم بھی ہوئے۔ ان میں ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد وزیر اعظم تھے جو صدر اور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہے، اور فیلڈ مارشل ایوب خان وہ واحد صدر تھے جو باوردی وزیر اعظم اور باوردی وزیر دفاع بھی رہے۔ وہ پہلے فیلڈ مارشل لا اور پہلے ہی پاکستان کے مقامی اور مسلمان آرمی چیف تھے۔ پاکستان کے پہلے 2 آرمی چیف انگریز تھے۔ پہلے آرمی چیف 15 اگست 1947 سے 10 فروری 1948 تک جنرل سر فیرنگ والٹر میسروی تھے، اور دوسرے آرمی چیف 11 فروری 1948 سے 16 جنوری 1951 تک جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی تھے۔ پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل میسروی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی راست گوئی اور اصول پسندی کے مداح تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کمانڈر ان چیف جنرل سر روب لاک ہارٹ میسروی سے ناخوش تھے۔ جنرل میسروی کے دور میں کشمیر میں پہلا فوجی آپریشن گلمرگ ہوا تھا، جس میں قبائلی لشکر کی بازگشت سنائی دی تھی۔ لارڈ بیٹن کو گلہ تھا کہ میسروی نے قبائل کی نقل و حمل سے بروقت آگاہ کیوں نہ کیا، جس پر جنرل میسروی نے موقف اختیار کیا تھا کہ اصولی طور پر وہ اپنے گورنر جنرل یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو حالات سے آگاہی کے پابند تھے، سو وہ فرض انہوں نے پورا کر دیا تھا۔ اسی فوجی آپریشن گلمرگ کے دوران 10 فروری 1948 کو جنرل میسروی کی مدت ملازمت ختم ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ آپریشن گلمرگ کے ساتھ ساتھ مہاجرین بالخصوص سرکاری ملازمین جو پاکستانی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے اور قیام پاکستان کے وقت بھارت کے شہر دلی میں تھے، ان کو لانے کے لیے چارٹر جہازوں کے ذریعے جو آپریشن شروع ہوا تھا، اسے آپریشن پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس کا آغاز 1 ستمبر 1947 سے ہوا تھا، اور اس 15 روزہ آپریشن کے دوران کل 482 پروازیں کی گئی تھی۔ قیام پاکستان کے فوری بعد اور آنے والے اشروں میں بھی ایک پروپوگنڈا ہوتا رہا۔ ہندوستان تو انگریز بھی آزاد کرانا چاہتے تھے۔ اس پروپوگنڈے کا بنیادی مقصد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں اور دیانتدارانہ قیادت کی نفی تھی۔ اگر انگریز جانے والا ہوتا تو چپ کر کے نکل جاتا۔ انگریز سرکار نے مسلمانوں کی بھرپور آواز اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے عزم صمیم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے خطے کے وائس رائے لارڈ بیٹن نے 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کا اعلان تو کیا، جسے اعلان پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی روز بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا اعلان بھی ہو گیا تھا، مگر فرنگی سرکار نے برٹش انڈیا کو 2 ملکوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کرنے کی قرارداد اور اعلان کو 4 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کیا، جس پر 15 روز تک بحث ہوتی رہی، اور پھر تمام پہلو کا جائزہ لے کر 16 جولائی 1947 کو برٹش انڈیا کی تقسیم کا اعلان کیا گیا۔ یوں ہندوستان 14 اگست 1947 کو ختم ہوا اور پاکستان اور بھارت دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے۔ متحدہ ہندوستان کی فوج، جس کی بنیاد 1895 میں رکھی گئی تھی، تقسیم ہوئی تو پاکستان کے حصے میں ایک بھی مکمل ریجمنٹ نہ آئی۔ یوں دفاعی اعتبار سے پاکستان کا قیام ایک کمزور دفاعی نظام سے ہوا۔ معاشی طور پر بھی پاکستان کے حصے کا روپیہ، پیسہ اور اثاثے بھارت نے دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہمت امیز قیادت اور جذبے کی شدت سے پاکستانیوں نے ایک قوم کے طور پر سفر کا آغاز کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان کے بعد 394 روز حیات رہے۔ اس آزادی کے 1 سال 29 دنوں میں زندگی کے ہر شعبے اور پاکستان کے ہر ادارے کی خبر گیری کی۔ قومیں قیادت سے بنتی ہیں۔ قائد اعظم کے حریف بھی ان کی ہمت، ان کی صاف گوئی اور ثابت قدمی کے معترف تھے۔
لندن کے اخبار نیوز کرانیکل نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر 12 ستمبر 1948 کی اشاعت میں لکھا تھا کہ موت وہ پہلی طاقت ہے جس سے مسٹر جناح نے شکست قبول کی۔ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا کشمیر کا مقدمہ 1 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جانا بھی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، جس میں بھارت نے اپنی درخواست میں سلامتی کونسل میں 4 مطالبات پیش کیے تھے۔ نمبر 1، فوری طور سے جنگ بندی ہو۔ نمبر 2، ریاست جموں و کشمیر سے دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کی افواج اور دیگر متحارب گروپ نکل جائیں۔ نمبر 3، ریاست میں ایک مخلوط حکومت قائم ہو جس میں مختلف جماعتوں کو نمائندگی دی جائے۔ نمبر 4، صورتحال معمول پر آ جائے تو ریاست میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کرائی جائے۔ پھر بھارت نے اپنی مطلوبہ خواہش اور اس مقصد کے حصول کے لیے اگست 1949 تک کوئی مثبت پیش رفت کی اور نہ ہی اپنے نمائندہ مشترکہ کمیٹی کے لیے پیش کیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھارتی گورنر جنرل سے کہا بھی تھا کہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو معاملہ مسئلے کے حل میں تاخیر کا باعث بنے گا، جس پر بھارتی گورنر جنرل نے کہا کہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دونوں گورنر جنرل کی کانفرنس منعقد کرتے ہیں اور مذاکرات کی میز پر کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس پر لارڈ بیٹن نے کہا کہ اختیارات سارے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے پاس ہیں، میں مذاکرات سے قاصر ہوں۔ اور پھر تب سے اب تک 1965 اور 1971 کی جنگیں اور کارگل کے واقعے کے علاوہ 5 اگست 2019 میں بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے کشمیریوں کی زندگی لاک ڈاؤن کی جہنم میں دھکیل دی ہے۔ 5 اگست 2022 کو کشمیری لاک ڈاؤن کو 3 سال مکمل ہو چکے۔ دنیا کے منصفوں کو کوئی کچھ نہیں سمجھا۔ پاکستان کے مسائل، سازشیں اور بھارتی ہٹ ڈرمی روز اول سے ہی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ 1964 میں جب بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو فوت ہوئے تو ان کی جگہ لال بہادر شاستری وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے اپنے دور اقتدار کے ابتدائی چند ماہ کے بعد 1965 کے آغاز پر رن آف کچھ کا محاذ کھول دیا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ملک کی عوام اور آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ ان کا سارا دھیان ترقیاتی منصوبوں پر تھا۔ ملک میں ڈیم بن رہے تھے۔ دریائے کابل پشاور کے نزدیک وارسک ڈیم کا آغاز 27 جنوری 1961 کو ہوا۔ جہلم میں میر پور آزاد کشمیر کے سنگم پر مغلا ڈیم کی کھدائی کا آغاز 8 مئی 1962 کو ہوا، جبکہ کوئٹہ سے 12 میل دور کیچ کی کھدائی کا آغاز 17 نومبر 1963 کو ہوا۔ مغلا ڈیم کے افتتاح کے صرف 9 روز بعد 17 مئی 1962 کو اسلام آباد میں راولکوٹ ڈیم کا آغاز ہوا۔ دنیا کا دوسرا بڑا اور کچا ہونے کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا تربیلا ڈیم جو دریائے سندھ پر بنایا گیا، جس پر کافی عرصہ سوچ بچار ہوئی اور پھر 4 نومبر 1968 کو اس کی کھدائی کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ مقصد پاکستان میں آنے والے وقتوں میں کام جاری تھا۔ زراعت میں قابل رشک حد تک پیش قدمی جاری تھی۔ چاول اس گھر میں پکتے تھے جہاں مہمان آتا تھا، لیکن بعد میں آنے والے وقتوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے سستا اناج چاول ہی تھا۔ گندم میں خود غفالت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 1965 کی جنگ سے پہلے پاکستان کی اقتصادی حالت خاصی بہتر تھی۔ ملک کی مجموعی پیداوار 8% کی شرح سے ترقی کر رہی تھی۔ ماہرین اقتصادات کا خیال تھا کہ اگر 10 سال تک ترقی کی شرح یہی رہی، وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان جاپان کی ہمسری کا دعویٰ کر دے گا۔ جنرل ضیاء الحق کا دور طویل تھا اور بہت سے حوالوں سے یاد رہ گیا کہ اس دور میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل ہو۔ سوویت یونین جب افغانستان میں در آیا تو پاکستان کو اپنے دفاع میں 1 سال تک اکیلے لڑنا پڑا۔ دنیا کی دوسری بڑی قوت کو افغانستان سے آگے نہ آنے دیا۔ سوویت یونین کا نہ صرف گرم پانی تک پہنچنے کا خواب پورا ہوا، بلکہ اس یونین کا شرازہ بکھرا، جس میں سے کئی اسلامی ملک وجود میں آئے۔ بھارت بخوبی آگاہ تھا کہ پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں 1980 کی دہائی میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس کے لیے ایٹم بم بنانا کوئی مشکل نہ تھا۔ بھارت کے علاوہ یہ بات مغربی ممالک اور امریکہ کے علم میں بھی تھی۔
पाकिस्तानी क़यादत की कामयाब पॉलिसी और हिकमत अमली का असर ये हुआ कि भारत इन तमाम तर फौजी ताकत के बावजूद अक्टूबर 1987 में पाकिस्तान पर हमला ना कर सका। पाकिस्तान ये जंग बगैर लड़े जीत चुका था। ये क़यादत का विजन था। मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को हल करने के लिए कोशा रही। जनरल परवेज मुशर्रफ भी भारत दौरे पर गए, लेकिन भारत ने कोई गर्मजोशी ना दिखाई तो वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस आ गए। कोई मुश्तरका एलामिया जारी ना हुआ। 14 अगस्त 2001 को हुकूमत मुशर्रफ ने कौमी जानवर, कौमी परिंदे और कौमी दरख्त का ऐलान किया था, जो मारखोर, चुकोर और देवदार हैं। कौमी फूल चंबेली का फैसला तो 1961 में हो गया था। कौमी खेल हॉकी, लेकिन सरपरस्ती क्रिकेट की जा रही है। कौमी मशरूब गन्ने का रस, कौमी शायर इल्लामा इकबाल, कौमी जुबान उर्दू जो आज 75 बरस गुजरने के बावजूद नाफिज ना हो सकी। पाकिस्तान का कौमी नारा जिंदाबाद। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में बलोचिस्तान के इलाके गवादर बंदरगाह का संग बुनियाद रखा। इस बैनुल अक़वामी डीप सी रिपोर्ट के इफ्तिताह के मौका पर जनरल परवेज मुशर्रफ के अलावा चीन के वज़ीर-ए-आज़म सो यंग यू भी शरीक हुए थे। ये बहुत दो दर्ज कामयाबियों का मंसूबा है। बहरहाल हुकूमतें आती जाती रहती हैं और आती जाती रहेंगी। एक चीज जो काबिल जिक्र है वो ये कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 75 बरसों में बहुत ही मजबूती दिखाई और बहुत ही इज्जत कमाई है। पाकिस्तान को यकीनन बहुत से मुश्किल और कठिन मराहिल से गुजरना पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के कदम नहीं डगमगाए। पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा रहा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकने में अहम किरदार अदा किया और इसकी कारकर्दगी दुनिया के दीगर ममालिक से बेहतर रही। आज भी पाकिस्तान मुतअद्दिद मैदानों में बावकार ममालिक की सफ में खड़ा है और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस पर एक एक करके काबू पा लेगा और मुल्क सही मानों में तरक्की व खुशहाली और वकार की मनाजिल तय करेगा। जरूरत है तो सिर्फ इस अमर की कि अवाम यकजहती और इत्तेहाद के साथ अपना सफर जारी रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। नाज़रीन, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एहसन चीमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।